جتنی بھی صفات ہیں وہ قرآن میں بیان ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی، وہ صحف میں بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ اللہ کے پاس لکھی ہے کہ نہیں، جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کا احاطہ کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ جب ہم اذکار کرتے ہیں تو ہم بس اس کو رٹا لگاتے ہیں، ہم بس اس کی گردان کرتے ہیں، ہم اس کا معنی، اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کوئی بھی ذکر ہم کریں ہم پہلے سمجھیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم سمجھیں، اور پھر اس کو ہم اپنا ذکر بنائیں، پھر اس کی ہم گردان کریں، اس کے بعد جا کے ہم اس کو ذکر بنا کے اللہ سے باتیں کریں۔ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے، جامع صفات ہے جو اللہ رب العزت کی تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، اللہ بیوی کی خواہش سے پاک ہے، اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے۔ وہ تمام صفات جو اس کی قرآن مقدس میں بیان ہوئی ہیں اور جو بیان نہیں ہوئی، جیسے وہ اللہ کے پیغمبر نے آپ نے اس صحابی کو جو دعا سکھائی تھی اس میں کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اللہ ہم تجھ سے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتے ہیں جو تو نے سکھائی ہیں، جو تم نے اپنے نام رکھے ہیں۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا تم نے وہ نام اپنے قرآن میں، تورات میں، انجیل میں اتارے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، یا تم نے وہ اتارے نہیں ہیں تو اپنے کسی بھی مخلوق میں سے کسی بندے کو یاد کروا دیے، استأثرت بہ فی علم الکتاب عندک، یا تو نے اپنے پاس وہ نام محفوظ کر لیے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر نے جو الفاظ بولے، جتنے بھی صفات ہیں وہ قرآن میں بیان ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی، وہ صحف میں بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ اللہ کے پاس لکھی ہے کہ نہیں، جتنے بھی صفات ہیں وہ تمام کا احاطہ کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اتنا ہی پیارا جملہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ غور کیجیے، ہم قرآن مقدس کا جب رخ کرتے ہیں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، کہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو قرآن کہتا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، اللہ بیٹیوں سے بالکل پاک ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، تو سبحان اللہ تو پاک ہے بیٹوں سے، اللہ کو بیٹوں کی خواہش ہے ہی نہیں، اللہ کو بیٹوں کی تمنا ہے ہی نہیں، اللہ اس چیز سے۔ جب ہم سبحان اللہ بولتے ہیں ہمارے دل دماغ میں یہ مفہوم ہونا چاہیے اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، اللہ بیٹوں سے پاک ہے۔ پھر وہ قرآن پاک کی آیت جس کے اندر اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ معراج کے بعد مشرکین مکہ نے سوالات اٹھانے شروع کیے، کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی راتوں رات جائے، انبیاء کی امامت بھی کروائے، واپس بھی آ جائے اور رات ہی نہ گزرے، اتنا طویل سفر، اور رات کے کچھ پہر میں، کچھ رات کے حصے میں کیسے مکمل ہو گیا؟ یہ ایسے کیسے پر بحث کر رہے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ پیغمبر خود چلا گیا، نہیں، سبحان الذی، اللہ جو لے کے جانے والا وہ اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے۔ اللہ جو لے کے جانے والا ہے اس کو دیکھے، جانے والے کو نہ دیکھے، یا لے کے جانے والے کو دیکھے کہ وہ اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے، کہ جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروا دی، انبیاء کی امامت کروائی، واپس بھی لے کے آ گیا۔ یہ پیغمبر کا جانا کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت کا لے کے جانا کمال ہے، اور اللہ پاک ہے اسباب کی محتاج۔ ہمارے لیے ہوتا ہے یہ کیسے ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہیں کہ ہوتا یہ کیسے ہوگا۔ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ یار اسباب نہیں ہے، اللہ کے لیے چیز نہیں کہ اسباب نہیں ہے۔ اور پھر وہ قرآن پاک کی آیت جس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہ جس کے اندر اللہ کہتا ہے ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وهو ملیم فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اب غور کریں
کہ کبھی کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر سے باہر آئے، کبھی کوئی مگرمچھ کے پیٹ کے اندر سے باہر آئے، کبھی کوئی شیر کے منہ میں چلا جائے، باہر آتا ہے؟ وہ نہیں آتا، ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی یونس علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ یہ میرے لیے ہے کہ کیسے نکلنا ہے، یہ میرے لیے ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نجات کیسے ملے گی، تیرے لیے نہیں ہے۔ یہ اسباب میں ڈھونڈتا ہوں، تو نہیں۔ بند کمرے میں جو مریم سلام اللہ علیہا کو بے موسم پھل پہنچا سکتا ہے، جو بڑھاپے میں جا کے سیدنا زکریا کو اولاد دے سکتا ہے، ابراہیم کو اولاد دے سکتا ہے، تو اس کے لیے اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کہ وہ پاک ہے ہر چیز کے، وہ اسباب نہیں تلاش کرتا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دوبارہ کھلا تو نکل گئے، دوبارہ بند تو کیسے نکلیں گے، یہ کیسے ایسے ہمارے لیے، اللہ کے لیے کیسے ایسے نہیں ہے۔ وہ اللہ اسباب کی محتاجی سے پاک۔ تو نبی یونس نے یہی کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ یہ جو اسباب ہے نا یہ میرے لیے ہے، لیکن تو اس چیز سے پاک ہے، تو لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے اس مشکل سے نجات دے سکے۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے چیز ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، تو میرے مالک تم مجھے معاف کر دے، تو مجھے اس سے نجات دے دے۔ یعنی سبحان اللہ اتنا پیارا جملہ ہے، اتنا قیمتی جملہ ہے کہ وہ جو سورۃ القلم میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، باغ کا واقعہ، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے کبھی نقصان ہو گیا، کبھی دکان کو آگ لگ گئی، کبھی کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، نقصان ہو گیا، یا کبھی کوئی اللہ ہمارا کی عزیز ترین جی چھین لے، بیٹا، والد، بھائی، بیوی، شوہر چھین لے، ہم کہتے ہیں اللہ نے اور کوئی لبیا نہیں، ہے کوئی موقع سی بلا، ہے کوئی ٹائم سی بلا، ہے اللہ کے شکوے۔ تو اللہ کے قرآن میں جو ہمیں واس ملتا ہے، درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے پلاننگ کی ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند کر دینا ہے، ہم نے جا کے راتوں رات جا کے وہ اپنا باغ کاٹ کے لے کے آ جانا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے وہاں پہنچے تو ان کی ساری فصل کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا، ساری فصل کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ شاید ہم بھول گئے ہیں، شاید ہم بھول گئے۔ تو پھر کیا کہا؟ ایک نے دوسرے نے شکوہ کرنا چاہا، انہوں نے کہا شکوہ نہ کرو، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے ظلم کرنے سے، ہم کے جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کیا تھا۔ اللہ انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ ایک کہتا ہے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کو شامل کر لو اپنے مشورے میں، تمہیں کہا نہیں تھا اپنے نیت صاف کر لو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا اللہ پاک ہے، ہم یہ نہیں کہتے اللہ نے ہم سے ظلم کیا، ہم نے اپنی جان میں ظلم کیا، ہم نے ہر چیز گنوا دی۔ اس لیے جب بھی سبحان اللہ بولنا ہے اس وقت ہمارے ذہن میں آ جائے اللہ اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ بھوک سے پاک ہے، اللہ شہوت سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، اللہ بیوی کی خواہش سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ کسی کا ظلم نہیں کرتا۔